کہ انہوں نے بھی ویلکم کیا. پرانی یادیں تازہ ہوئی ہیں میری، اور میں چاہ رہا تھا کہ کراچی کی جو ذمہ داری ملی ہے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سندھ اسمبلی کا ایک وزٹ ضرور کروں. اپنے جماعت کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے باتیں ہوئیں. سراج صاحب سے گلا میرا کافی خراب ہو چکا ہے، سراج صاحب سے کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی. سندھ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کراچی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور مختصراً یہ کہ میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کراچی شہر کے مسائل کو حل کریں گے، کیونکہ ہم سب کا شہر ہے یہ. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے، جہاں تک کراچی آپریشن کا تعلق ہے، اب ہم سب کو ان دونوں کو پیچھے چھوڑ کے کراچی ڈیولپمنٹ پلان کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر ہم کراچی ڈیولپمنٹ پلان پہ توجہ دے دیں گے تو یہ نیشنل ایکشن پلان اور کراچی ٹارگٹ آپریشن ہو یا کراچی آپریشن ہو، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کراچی کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اب یہاں کے لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو اپنے مسائل حل کرانے ہیں. انہوں نے ووٹ دیا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں، انہوں نے اپنے نمائندے چنے ہیں، وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو. تو میں بڑی نیک نیتی سے یہ صاحب اقتدار کو بھی کہوں گا کہ ایکشن پلانز ہو چکے، اب ڈیولپمنٹ پلان پہ آ جائیں. ٹارگیٹڈ کر لیں اسے، چلیں. اظہار بھائی کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ کر لیتے ہیں اسے. کراچی ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ پلان کر لیتے ہیں. کوئی کراچی کو پیکیج دے دے، پی ایم صاحب، نواز شریف صاحب. کراچی کو پیکیجز کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. وہ پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے کراچی شہر، آج اس کو خود کو ضرورت ہے. تو میں پر امید ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ ریکویسٹ رائے گاہ نہیں جائے گی. میری ریکویسٹ سی ایم صاحب سے بھی ہے. سی ایم صاحب نے ملک سے باہر تعلیم حاصل کی ہے، نوکری کی ہوئی ہے. انہوں نے، جس آدمی نے جاب کی ہوئی ہو، نوکری کی ہوئی ہو، وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ مائنڈ رکھتا ہے. تو ان سے بہت امید ہے کہ وہ بھرپور اپنی توانائیاں خرچ کریں گے اس کراچی شہر کے لیے. شکریہ. کل آپ آفس گئے، ملاقاتیں بھی کی اور اجلاس بھی کیے. آپ کی نظر میں کراچی شہر کا سب سے وار فٹنگ مسئلہ کون سا ہے جس کو پہلے آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو اگر میں 4 5 6 مہینے پہلے کی بات کروں تو نظر آتا تھا کہ کچرے کا ڈھیر ہے، مگر آج بہت ساری اور ایشوز ہیں جو اس کے نزدیک آ چکے ہیں. انفراسٹرکچر تباہی پہ جا چکا ہے. پانی کی ڈسٹریبیوشن بہت بڑا ایک چیلنج ہے. ان انٹرپٹڈ الیکٹرک سپلائی، ان انٹرپٹڈ واٹر سپلائی دونوں نہیں ہیں. سڑکوں کا برا حال ہے. تو اب وہ جو کچرے کا ڈھیر تھا، ان ایشوز نے بھی اپنی جو گردن، اپنا جو قد ہے وہ وہاں تک لے آئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ 8 9 سال سے کوئی ایسی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. وسیم صاحب، آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے سابقہ ایم کیو ایم لندن، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ الطاف حسین صاحب کی پارٹی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں یہاں گڈ جیسچر میں آیا ہوں.
اور میں سیاست کرنے نہیں آیا، نہ میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. سوال بھی کوئی سمجھ میں نہیں. آپ کسی سیاسی جماعت سے کریں، مجھ سے کر میں میئر ہوں کراچی کا، مجھے ایشوز پہ رہنے دیں، میری پرائورٹی ایشوز ہیں. کمال صاحب اس دور میں بھی ان یوسیز کو فنڈ یا اختیار نہیں دیے گئے تھے، اس دور کے حد تک نہیں جیتے تھے. کیا آپ اس وقت ان اختیارات لے پائیں گے؟ کیا 8 سال میں ان یوسیز کو فنڈ ملے گا حکومت سندھ کی طرف سے؟ نہیں، 8 سال کا موقع تھا. اگر ماضی میں کہیں میئر سے تلفی ہوئی تو 8 سال میں گڈاب، بن قاسم، ملیر آج شاید پیرس سے آگے نکل گئے ہوں گے. اچھا خیر، میں کلوزنگ ریمارکس کر دوں، اب آپ آگے چلیں. جماعت نے بھی میئر کے اختیارات سے متعلق احتجاج کا عندیہ دیا ہے اور آپ نے کل اپنی رہائی کے بعد کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا. آج نثار کورٹ صاحب نے کہا کہ 2010 کے ایکٹ کے تحت اختیارات دیں گے، تو اب وزیر کے اختیارات چاہیے آپ؟ دیکھیں، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے آپ کے سوال پہ. جتنا میں درد رکھتا ہوں کراچی کے لیے اور جتنی میری کوشش ہوگی یا خواہش ہے کہ کراچی بہتر ہو، تو یہ نثار کھوڑو صاحب بھی جانتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ ہوگا تو پورا سندھ اور پاکستان ڈیولپ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہوں گے جو میری سوچ ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ ہو، تو ہم ان کے ساتھ اسی لیول پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات بھی کریں گے. وسیم صاحب، آپ کے لیے یہ ماضی میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے ان رہنماؤں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہارڈ لائنر سمجھے جاتے تھے، اور اب آپ کے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ایک طرف آپ تعریف بھی کر رہے ہیں تو وہ اختیارات ریکنسلیشن سے لے پائیں گے یا وہی پالیسی اپنائیں گے جو ماضی میں آپ کی رہی ہے؟ دیکھیں، میں سیاسی کارکن ہوں ایک، اور سیاسی کارکن ہوتا ہے. یہ القاب جو ہیں وہ یا تو آپ دیتے ہیں یا پھر کوئی جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، ہارڈ لائنرز اور غدار، اور یہ اس سے نکلنا چاہیے. اب ہم ہارڈ لائنر میں ہوں کراچی کے لیے، مجھے کراچی کے لیے کام کرنا ہے، میں ہارڈ لائنر ہوں کراچی کے لیے. اس طرح سے اب اینڈ کرتے ہیں. اب یہ مذاکرات سے ہوں گے، یہ ڈیٹیل ہے، ابھی ملنے آیا ہوں. بھائی آج ہم نے کیا کیا، میئر صاحب کو لائے، ایک حکومت کو دوسری حکومت سے ملا دیا. ایک بے اختیار تھی، دوسری با اختیار ہے، تو ہم نے ایک رشتہ بنا دیا. تو انشاءاللہ آگے اچھی امیدیں رکھیں. آج وسیم بھائی آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتے نہیں گے. تھینک یو. ابھی ادھر سے آ رہا ہے، جاؤں گا. بلاول بھٹو زرداری ڈاکٹر عاصم سے ملنے آئے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے شہر کا میئر کراچی جو ہے وہ جیل میں کیوں ہے. تو اب آپ باہر آ گئے ہیں تو بلاول صاحب سے آپ کہیں گے ملاقات کریں تاکہ کراچی کی، کیونکہ آپ تو شہر کی ترقی چاہتے ہیں اور حکومت سے اصل سربراہ وہ یہ بلاول سے ملاقات. میں پہلے بھی ان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں اور آج پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری رہائی کے لیے آواز اٹھائی. اور میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ جس ماں کا بیٹا ہے اس نے ایک طویل جد و جہد کی ہے اور اپنی اس جد و جہد میں جان دی ہے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے. تو جو انہوں نے کہا وہ میرے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے. اور انشاءاللہ بلاول کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی والدہ بھی کراچی میں تھی، کراچی میں رہی ہیں، کراچی سے پیار کرتی تھی اور شادی بھی ان کی یہیں ہوئی ہے. تو میں بلاول صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن 140A آرٹیکل جو کہ ان کے نانا نے بنایا تھا اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. تھینک یو. ایک وعدہ انہوں نے مجھ سے کیا تھا ملاقات کا. میں ارباب صاحب اور آپ میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں، بلاول صاحب کو میرا وہ جو وعدہ مجھ سے افطار میں کیا تھا کہ وہ بلائیں گے، ملاقات کریں گے، اختیارات پہ بات کریں گے. جی سی ایم ہاؤس میں. تو پیپلز پارٹی کے شاید اور کوئی وزراء تو یاد دلائیں نہ دلائیں، میڈیا ذرا یاد دلا دے کہ وہ وعدہ وفا کر دیں اور ملاقات کر لیں. میئر کے ساتھ ایک ملاقات کر لیں، ہمارے ساتھ ایک ملاقات کر لیں.
के मजबूर हो गए कि आप खुद उनसे मीडिया के जरिए कहलवा रहे हैं बराबर में मेयर है ना, बुलाने की दावत मेयर को जरा मेयर को हैप्पी एंडिंग में जाने दें, फिर अपोजिशन वाला किरदार अदा करूंगा। मेरा लहजा, मेरी मजबूरियां आपको पता है। मेयर को जाने दें। आप देख रहे थे मेयर कराची गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, और इस मौके पर उनका कहना था कि कराची को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एक्शन प्लान बहुत हो गए, अब कराची में टारगेटेड प्लान की ज़रूरत है।